السلام علیکم ناظرین، پاکستان اردو پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کا میزبان میاں نعیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو پوائنٹ۔ جی ناظرین، میرے پیارے پاکستان کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں کہ کیسے عوام کو پانی، بجلی اور گیس کے بلوں میں ٹیکسوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور پاکستان عوام ابھی تک گھی، چینی، دال، آٹا اور سبزی کے ریٹ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ادھر ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا پاکستان سے ہر ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اگر یہی حالات کی بات کریں تو آنے والے وقت میں پاکستان دنیا کے سب سے غریب ترین اور بیکاری ملک بن جائے گا، اور آنے والے وقت میں پھر وہی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا نظر آئے گا، اور تمام سیاستدانوں کی تو لاٹری لگی ہوئی ہے اور پاکستان کو لوٹے ہی جا رہے ہیں۔ جو بھی آتا ہے اپنی جیبیں گرم کرتا ہے، اکاؤنٹ فل کر کے رفو چکر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہم سے زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ انڈیا کا 1 روپیہ پاکستانی 3 روپے 46 پیسے کے برابر ہو گیا۔ بنگلہ دیش کا 1 ٹکا پاکستانی 2 روپے 62 پیسے کا، اور رہی ڈالر کی بات، وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا۔ 1 ڈالر 283 روپے 82 پیسے کا ہو چکا ہے۔ پاکستان بدترین حالات کا شکار، اور ادھر بھارت نے چاند کی زمین پر پانی تلاش کرنے کے لیے اپنا راکٹ لانچ کر دیا ہے، اور خلائی تحقیقات میں نئی راہیں کھولنے کے لیے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ یہ بھارت کا تیسرا تجربہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارت 2 مرتبہ کوشش کر چکا ہے لیکن ناکام رہا، لیکن اب کی بار پھر بھارت نے اپنا چندریان 3 لانچ کر دیا تاکہ چاند پر جا کر زندگی جینے کے اسرار تلاش کر سکے۔ اگر بھارت اس مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے بھارت کو خلائی تحقیقات اور دوسرے سیاروں کے بارے میں اہم دریافت مل سکتی ہیں۔ بھارت کا مقصد چاند کے جنوبی قطب میں لینڈ کرنا ہے، جہاں برف باری کی وجہ سے پانی کی موجودگی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر بھارت چاند پر اپنا چندریان 3 اتارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھارت دنیا کا 4تھا ملک ہوگا جو چاند کی سرزمین پر اترے گا۔ اس سے پہلے امریکہ، چائنا، رشیا چاند پر کامیابی سے جا سکے ہیں، اور اب بھارت اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح وہ زندگی جینے کے آثار چاند پر تلاش کر سکے تاکہ انسانی زندگی کو آباد کر سکے۔ اگر بھارت اسی کوشش میں کامیاب ہو گیا تو سب سے پہلے خلائی اسٹیشن تیار کیا جائے گا تاکہ پانی کی سپلائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ جہاں تک زمین کی بات ہے، یہاں فیکٹریوں، کارخانوں کے زہریلے کیمیکلز نے پانی کو پینے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ انسانوں کو پانی پینے کے لیے پانی کے فلٹرز لگا کر پانی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ چاند پر زندگی بہت مہنگی ہوگی۔ چاند پر صرف امیر ترین لوگ ہی جا سکیں گے، یا کوئی غریب بھی جا سکے گا، یا وہ سیاستدان جنہوں نے اپنے ملکوں میں لوٹ مچا رکھی ہے وہ سارا لوٹ کا پیسہ لے کر چاند پہ چلے جائیں گے۔ چندریان 3 یہ 14 جولائی کو 2:35 پر اڑان بھری۔ چندریان 3 کے مشن نے ریاست آندھرا پردیش شری ہری کوٹا اسپیس اسٹیشن سے اڑان بھری۔ امید کی جا رہی ہے کہ چندریان 3 چاند پر 24 اگست 17:47 پر اترے گا، جس کے اندر روور ہے، اسپیس کرافٹ ہے۔ بھارت نے پہلا مشن چاند پر جانے کے لیے چندریان 1 شروع کیا تھا۔ چندریان 1 اور 3 میں 13 سال کا وقفہ شامل ہے۔ بھارت نے چاند پر پانی سے متعلق بہت زیادہ ریسرچ کی، اور یہ بھی ثابت کیا کہ چاند پر صرف رات ہی نہیں بلکہ دن بھی ہوتا ہے۔ پہلے مشن کے بعد دوسرا مشن 4 سال پہلے 2019 میں چندریان 2 کے نام سے کیا گیا تھا۔ اس مشن میں 1 روور، 1 مدار اور 1 لینڈر بھی شامل تھا، اور یہ مشن جزوی طور پر کامیاب رہا، اور لینڈنگ کے وقت اس کا روور گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ لینڈنگ کے وقت تکنیکی مسئلہ آ گیا تھا۔ اگرچہ روور گر کر تباہ ہو چکا تھا، پر چندریان 2 آج بھی چاند کے مدار میں موجود ہے اور چاند کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ اور اگر چندریان 3 کے وزن کی بات کی جائے تو اس کا وزن 3900 کلو گرام ہے۔ اگر چندریان پر ٹوٹل خرچہ 610 کروڑ ہے، اور اس میں 1500 کلو گرام کا لینڈر ہے جس کو وکرم 3 کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا نام ادارے کے بانی وکرم کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جمعے کے دن جب چندریان 3 کو زمین سے چاند کی طرف چھوڑا گیا تو یہ زمین سے چاند کے مدار میں تقریباً 15 سے 20 دن میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد سائنسدان اگلے چند ہفتوں میں راکٹ کی رفتار کو کم کرنا شروع کر دیں گے تاکہ اسے اس مقام پر لایا جا سکے جہاں وکرم کی لینڈنگ آسانی سے ہو سکے۔ اگر ایسا ممکن ہوا جیسا سوچا گیا
तो रोवर चांद की ज़मीन पर चट्टानों पर चलता फिरता डेटा और तस्वीरें इकट्ठी करेगा, जिसे ज़मीन पर तजज़िये के लिए भेजा जाएगा। भारत के अंदाजे के मुताबिक चांद का जनूबी कुतब अभी भी गैर दरियाफ्त शुदा है। चांद का अक्सर बेशतर हिस्सा अंधेरे और साए में रहता है। भारत इसी कोशिश में है कि चंद्रयान 3 को दिन के उजाले में सही जगह पर सही वक्त पर उतारा जाए, जबकि चांद पर एक दिन ज़मीन पर 14 दिनों के बराबर माना जाता है। इतना वक्त इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लैंडर और रोवर की बैटरियों को सूरज की रोशनी से चार्ज किया जाए, क्योंकि लैंडर और रोवर की बैटरियों को चार्ज करने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। तमाम खलाई स्टेशंस को सोलर टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई निज़ाम नहीं होता। तो सोलर सिस्टम जो है वो सूरज की रोशनी से तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को पावर देता है और बैटरीज को चार्ज करता है। चांद पर जाने का मकसद ज़मीन की तबाही होने से पहले दूसरे सियारों पर ज़िंदगी जीने के असरात को तलाश करने के लिए किया जा रहा है। अब से पहले 3 ममालिक चाइना, रशिया, अमेरिका चांद पर जाकर पानी तलाश करने में नाकाम रहे हैं, जबकि हमारा हमसाया मुल्क भारत तीसरी बार कोशिश कर रहा है। जहाँ पानी मौजूद होगा वहाँ अनाज भी उगाया जा सकता है, पौधे भी लगाए जा सकते हैं। पौधों के लगने से ऑक्सीजन पैदा होती है, जिससे इंसानी ज़िंदगी को नई उम्मीद मिल सकती है। पाकिस्तान में एक खलाई इदारा मौजूद है। हर पाकिस्तानी मौजूदा सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए बेकार पड़ा है। पाकिस्तानी हुकूमत से अवामी मसाइल हल नहीं हो सकते तो खलाई इदारे को कैसे चलाएगा? जो भी आता है लूट मार कर रफू चक्कर हो जाता है और खला में कैसे जाएगा? इस खलाई इदारे का नाम स्पार्को है। ये अदारा भारतीय इदारे से 4 साल पहले कबल बना था। स्पार्को की बुनियाद 1961 में रखी गई थी और भारत ने खलाई इदारा 1969 में बनाकर काम शुरू कर दिया था और भारत 1969 से लेकर 2023 तक 3 रॉकेट खला में भेज चुका है, जबकि पाकिस्तान बिजली, गैस, खुर्द-ओ-नोश की सूरत-ए-हाल में फंसा हुआ है। हुक्मरान पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम के नाम पर कर्जा लेकर हड़प कर जाते हैं और उसका खमियाजा पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ता है। भारतीय खलाई इदारा अपनी नज़रें चांद पर जमाए बैठा है और पाकिस्तानी अदारा चीन जैसे मुल्कों के अदारे का मुहताज है। अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत बदलना ना चाहे। जब तक अवाम गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहेगी, तब तक पाकिस्तानी अवाम के हालात इससे भी बदतर होते जाएंगे। पाकिस्तानी खलाई अदारा आखिर क्यों तरक्की नहीं कर रहा और क्यों नहीं कर पाएगा? अगर मुल्क की सूरत-ए-हाल ऐसी ही रही तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा माफिया वादा और गैस के अदारे हैं, जिन्होंने लूट मार की इंतहा मचा रखी है। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? मेरे मुसलमान भाइयों, गौर कीजिएगा। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मियां नैब अहमद को। खुदा हाफिज़।